السلام علیکم، میں ہوں عامر ایجوکیشن والا ایز یوزول. میرے ساتھ موجود ہیں قصہ ماڈل اسکول کے جناب روح رواں یاور مہندی صاحب جعفر طیار سوسائٹی سے. السلام علیکم یاور صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ آپ سنائیں. بس آپ سنائیں یاور صاحب، کیا کہیں گے جو یہ آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ اچھا، یہ ریحان اسکول کی جانب سے ریحان اللہ والا صاحب سے رابطہ ہوا تھا قصہ ماڈل اسکول میں اے آئی اور سوشل میڈیا کی ٹریننگ کے لیے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے عامر ایجوکیشن والے اور زاہد ترکی والے کو بھیجا، اور الحمدللہ تقریباً دوسرے دن کا بھی سیشن 2 دن کا کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ ہمارے پاس. اور میں نے اس دوران بچوں میں کافی امپرومنٹ دیکھی ہے، اور بچے بھی کافی ایکٹیو ہو گئے، اور مطلب ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ سیٹ اپ اس طرح ہے. کیونکہ ہم وہاں گئے تھے ریحان اسکول، ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں میں کانفیڈنس جس طرح بلڈ تھا اور جس طرح آن لائن کام کر رہے تھے، اور وہ تو ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے بچوں میں بھی بلڈ ہو. تو الحمدللہ وہ میں نے تقریباً 2 دن کمپلیٹ ہونے والے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ بچوں میں موٹیویٹ ہو گئے ہیں اور وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ اب ہمارا یہ قصہ ماڈل اسکول جعفر طیار مدیر میں ہے، اس کو بھی اب ریحان اسکول کورنگی کیمپس یا جو اور کیمپس ہے اے آئی پہ کنورٹ کریں آہستہ آہستہ. وہ اس کے لیے مجھے یہ بتائے تھوڑا گائیڈ لائن چاہیے ہوگی مجھے ریحان صاحب سے بھی، ان کی ٹیم سے بھی، اور جو اس فیلڈ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، کہ یہ میرا ڈیسیجن صحیح ہے یا میں اس کو کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں اور اس کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں جلد سے جلد، تاکہ یہ ایک ایسا اے آئی اسکول بن جائے کہ اس علاقے میں بھی اس طرح کا اسکول ہے نہیں، اور ہم اس کو بنا کے تاکہ جلد سے جلد بچے اپنے، کیونکہ ہمارے پاس جس طرح کے جنٹری کے بچے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ جلد سے جلد کھڑے ہو جائیں اور یہ ڈپینڈنٹ نہ رہے، اور ہمارا اسکول بھی اس کنڈیشن میں آ جائے کہ ہمارے بچے یہاں پہ خود بھی کھانے لگے، ہمارے اسٹاف بھی اچھے اس پہ پیمنٹ پہ آ جائے. اور یہ جو ایک ویژن ہے نا ریحان اللہ والا صاحب کا، اسی ویژن پہ ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہمیں گائیڈ لائن ملتے رہے گی تو ہم اس پہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور کوشش یہی ہے کہ ہمیں پیچھے سے اور بیک اپ ملے تو ہم اس پہ اچھا کام کر سکیں گے. اچھا، آن لائن کے حوالے سے کچھ ذکر کر رہے تھے کہ آن لائن سلسلہ وہ اس کیا کے ہے؟ علاوہ یہ تو ٹریننگ سیشن چل رہا ہے یہ بچوں سے، اس کے علاوہ آن لائن اکیڈمی بھی ہم آن کرنے کی کوشش کریں گے کہ آن لائن اکیڈمی بھی کر دیں. اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کوچنگ سینٹر چلا رہے تھے، جس میں کمپیوٹر سینٹر چلا رہے تھے، جس میں بچے آگے یہاں پہ پڑھتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لائٹ کا ایشو ہے، آنے جانے کا ایشو ہے، سیکورٹی کا، ظاہر سی بات ہے لیٹ خبر بچے آ نہیں سکتی بات 9 بجے 10 بجے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر ہم آن لائن سسٹم پہ آ جائیں کہ آن لائن اکیڈمی آن کر دیں، جس میں بچوں کو جدید تعلیم جیسے اے آئی، کینوا، چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جو سافٹ ویئر ہیں ان کو آن لائن کو گھر بیٹھے سکھائیں اپنی ٹیم کے ذریعے. تو اس میں اس کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ لائن چاہیے ہوگی ریحان صاحب سے بھی، ان کی ٹیم سے بھی. تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس چیز سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمیں گائیڈ لائن دیں گے کہ ہم کس طرح اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا یاور صاحب، کیا کہیں گے نوجوان نسل کو کہ وہ جو مایوس نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر مسائل تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اگر استعمال کر کے زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، مایوسی جو ہے نا انسان کے بعد ہے نا، جب مشکلات پڑتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے کوئی راستہ آپ پر کھول رہا ہے. یہ مشکل کیونکہ اللہ جو ہے نا بہت مہربان ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو مشکلات، وہ راستہ کہیں نہ کہیں سے کھل رہا ہے. ہمارے پاس کووڈ کے دنوں میں آپ دیکھیں لوگ کتنے بے روزگار ہوئے تھے اور کتنے مسائل رہے تھے، لیکن وہی کووڈ ہے نا ایک نیا راستہ دے کے چلا گیا کہ بندے آن لائن چلے گئے. آن لائن جن کو نہیں آتا تو انہوں نے بھی سیکھنا شروع کیا، گھر بیٹھے کاروبار کیا، گھر بیٹھے کمی چیزیں پڑھنا. سب سے پہلے اسکول کے بچوں نے ٹرین ہوئے، پھر ان کے والدین ٹرین ہوئے. اب تقریباً سارا بزنس بھی اس پہ آن لائن چلا گیا. تو جو کہتے ہیں نا کہ کوئی مشکل آئے تو وہ کہتے ہیں کہ پالش ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ پالش کا ٹائم تھا. ہمارے اگر آپ کے پاس کوئی سخت وقت آیا ہے کسی کے کسی بھی طرح کا، تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہیں پہ بھی جوائن کریں. خود یوٹیوب پہ اور ریحان صاحب کی اتنی ویڈیو پڑھی ہوئی، ہم لوگوں نے اس سے کافی چیزیں سیکھی ہیں، ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اس پہ آئیں، اس پہ سیکھیں، اور ان کے جو ان کے کوآرڈینیٹر ہیں یا وہ نمبر دیے ہیں ان سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ان مسائل سے فائنینشیل پرابلم سے نکل آئیں گے. ہم یہ کہ سوچتے ہیں کہ ہم روپیز میں پیسے کمائیں، ہم انٹرنیشنل اس پہ کیوں نہیں جاتے کہ ہم ڈالر میں پاؤنڈ میں پیسے کمائیں. ہمارے پاس ایک بڑی مارکیٹ پڑی ہوئی انٹرنیٹ. وہ انٹرنیٹ سے جیسے ہی آپ اس پہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ ورلڈ کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. جیسے ہی ورلڈ کی مارکیٹ میں جاتے ہیں پھر آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے. اب آپ پیمنٹ روپیز میں نہیں رہتے. اگر آپ کے روپیز کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈالر میں چلے آؤ، پاؤنڈ میں چلے آؤ.
अब वो जिसकी जो फील्ड है, कोई अगर कुरान पढ़ाता है तो ऑनलाइन जाके कुरान पढ़ा ले, कोई इंग्लिश पढ़ाता है तो इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दे, कोई मैथ पढ़ाता है तो मैथ पढ़ाना, कोई अपनी स्किल है किसी की, वो की स्किल को वहाँ पर ट्रांसफर करना शुरू कर दे किसी भी तरह के। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इसको थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत है। उस गाइडलाइन के लिए हमें यहाँ बोलेंगे पॉलिश करने के लिए ना, सबसे बेहतरीन हमारे पास इस टाइम जो हमें कराची में नजर आते हैं वो रेहान साहब का स्कूल है, रेहान साहब का सेटअप है, उससे ज्वाइन हो जाए। वो कहते हैं ना, अगर आपको जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो कामयाब लोगों के साथ दोस्ती बनाएं, कामयाब लोगों के साथ बैठें, वो आपको कामयाब। अगर आप मायूस लोगों के साथ बैठेंगे, मायूस होंगे तो वो मायूसी की बातें करते रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो कामयाब लोगों के साथ बैठें और कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, वो आपको एक नया विजन देंगे, वो आपकी जिंदगी को चेंज कर देंगे। तो मेरा यही है कि आप लोग इंशाल्लाह इस फील्ड में आए और अपना मायूसी से दूर हो जाए। क्या कहेंगे यहाँ पर रेहान फाउंडेशन की टीम या रेहान स्कूल की टीम के 2 मेंबरान स्पेशली आए हुए हैं, राना जाहिद तुर्की वाला साहब और आमिर एजुकेशन वाला साहब। तो क्या कहेंगे, दोनों के हवाले से बच्चे मुख्तलिफ राय रखते हैं, दोनों के डिफरेंट स्टाइल है पढ़ाने के, समझाने के। तो बारी बारी दोनों के मुतालिक थोड़ा ब्रीफी कीजिए ताकि हमारे सुनने वाले देखने वालों को मालूम हो सके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रेहान फाउंडेशन के 2 मेंबर आए थे, आमिर एजुकेशन वाले और जाहिद तुर्की वाले। अच्छा, क्योंकि मेरी आमिर साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू ज़्यादा हुई थी, उस पर हम लोगों ने एक दूसरे के आइडिया शेयर किए थे, लेकिन फिजिकली तौर पर कल मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी मोटिवेट हुए। मैं खुद भी मोटिवेट हुआ, बच्चे भी मोटिवेट हुए, उन्होंने लेक्चर दिए। फर्स्ट डे हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब वो फ़ौरन बोल नहीं पा रहे थे, सवाल नहीं करना पा रहे थे। लेकिन स्पेशली मैं बोलूँगा, अगर आमिर साहब की बात करूँ कि आमिर साहब ने सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उनसे बिल्कुल फ्रेंडली हो गए, उनके साथ दोस्त बन गए। जब वो दोस्त बन गए ना, तो वो जो बच्चियाँ और हमारा स्टाफ बैठा था वो बिल्कुल इजी फील करने लगा। जब वो इजी फील करने लगा तो वो खुल के सवाल करने लगे एक दूसरे को। अब तक आज जब सर यहाँ बैठे हुए थे रूम में, दूसरे रूम में बच्चे खुद आके अपने बारे में बता रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं कि सर हमें ये आ गया, हमें ये बताया, हमें ये कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छा मोटिवेट किया और अच्छा मोटिवेट करते हैं आमिर साहब। इसके अलावा मैं जाहिद साहब की तरफ आऊँ। जाहिद साहब ने हमारे साथ पूरा सेशन लिए, टीचर्स से गाइडलाइन दी और उनको बताया कि आपको पहले अपनी स्किल कैसे बढ़ाना है, फिर उस स्किल को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, उसको कैसे सेल करना है, उसके अंदर फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड बताया कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, आपको घबराना नहीं है कभी किसी से बात करते हुए। तो दोनों ने अपना बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसकी वजह से, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड हुआ गया और एक तो जो हमारा बच्चों में एक गैप था कि वो कहते हैं ना कि जब आते हैं समझते टीचर है, टीचर का ना कॉन्सेप्ट हमारे पास ये कि वो स्किल लेके खड़ा हुआ है, जो हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डांटेगा और उसकी बात सुनना है, आप पे सवाल नहीं करना। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप सवाल करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली हो, जैसे एक दो दोस्त आपस में बात करते हैं ना कि यार ये मसला हो गया, मुझे ये चीज़ खाना है, ये कैसे खाएंगे, कहाँ से लेंगे, ये सब चीज़ें हमने उन बच्चों ने शेयर की आमिर साहब से, जाहिद साहब से। तो वो उन्होंने फिर उसका बिल्कुल वैसे ही उसी स्टाइल में जवाब दिया, थोड़ा बहुत मजाक के मूड में, बहुत सीरियस मूड में। तो बच्चे बड़ा उससे अट्रैक्ट हुए। अब बच्चे उनके साथ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं या वो भी इस तरह के जैसे वो एक अरसे से उन दोनों को जानते हैं, एक दूसरे को, टीचर भी और क्या हमें बच्चे भी, और एक दूसरे से जहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है वो खुद शेयर करेंगे, सर हमसे ये बोला नहीं आ रहा जुमला, ये हम कैसे बोलेंगे, ये हम कैसे अदायगी करेंगे, और हम इसको कैसे कैनवा में कोई भी पोस्ट बनाएंगे, चैट जीपीटी, मतलब एक सवाल, छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इसकी इन दोनों हमारे जो टीम मेंबर आए थे रेहान फाउंडेशन की तरफ से, उससे बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और उम्मीद है कि हम इनसे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ऑनलाइन भी और डे टू डे या मंथ या इनका सेक्शन रखा करेंगे, बुलाया करेंगे, ताकि हम ये भी देखें हमारे, क्योंकि अब हम इनके साथ कनेक्ट हो गए, ऑनलाइन रहेंगे कि हमारे बच्चों का कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। और कोशिश ये करेंगे हम इनमें से कोई एक टीम बना के और इनके रेहान स्कूल परंगी या दूसरा जो कैंपस और हुआ है जल्द से तो वहाँ का भी एक विजिट करवाए, ताकि इनके पास विजन क्लियर हो कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और ये बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। यावर साहब ये बताइए, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस हैं और बहुत सारी प्राइवेट एसोसिएशन बनी हुई है हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन की सिस्टम है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिसमें परवेज़ हारून साहब भी होते हैं हमारे, अनवर भट्टी साहब भी होते हैं, अनवर अहमद साहब भी होते हैं और अब्दुलरहमान साहब भी होते हैं और बेशुमार लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अपने स्कूलों में ट्रेनिंग करवाएं या AI को अपने स्कूल में मुतारिफ करवाना चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, ये सिलसिले में जितने प्राइवेट स्कूल है, तो जैसे हारून साहब हैं, अनवर साहब हैं या दीगर जो अफराद जिनके जिम्मेदारान हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या दूसरे इदारों के,
ان کو چاہیے کہ یہ خاص طور پہ اسپیشلی ریحان صاحب کے اسکول کا اسٹرکچر دیکھیں. اگر وہ 100% کسی اسکولوں میں امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو وہ اس کے کچھ سیشن لے لیں. پیرنٹ کچھ سبجیکٹ آن لائن لے کے آئے, کچھ بچے کمپیوٹرائز اس پہ پڑھائیں. جیسے ابھی ہم نے فوری طور پہ فیصلہ یہ کیا تھا ریحان اسکول آ کے ہمارے میں فائنل ایگزامینیشن ہونے آتے, ہم نے کچھ پیپر جو ہے نا کنورٹ کر دیے فوراً آن لائن پہ. آن لائن پہ بتا دیا کہ ہم نے گوگل پہ کیا میں فارم کے اوپر آن لائن پیپر بنائے, چیک پہ جیسے ہوتے ہیں نا وہ پیپر, اس طرح ہم اس کو ای میل آئی ڈی بنائیں تاکہ ہم اس کو بولا کہ چیٹ جی پی ٹی سے یہ نوٹس بنانا ہے آپ کو, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے اور یہی پیپر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو اس طرح انہیں کر جدید ہے اس میں جدید لے کے آئے. تو ان کو چاہیے کہ جتنے ان کے اسکول ہیں ان سے کنسلٹ کریں ریحان والوں سے, ان سے ان کا کریکولم چیک کریں کہ وہ کیسے ان کو ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بچہ اگر میٹرک کرتا ہے اور وہ جدید دنیا سے کنیکٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ ایک ایج جا کے گریجویشن کرنے کے بعد یا ماسٹر کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آتا ہے, آنا اس کو بعد میں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انٹرنیٹ پہ یہ آئی پہ ہے, چیٹ جی پی ٹی یا دیگر سافٹ ویئرس میں ہے, تو کسی بھی فیلڈ میں آتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے یا XYZ کسی بھی فیلڈ میں, تو وہ آپ کو اس کو آنا پڑے گا. اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ابھی سے ان بچوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ جب یہ ایک جاب کی ایج میں یا ایسے بزنس کی وجہ سے پہنچے تو یہ ایک اچھے اس پہ چل سکے. بالکل کوشش یہ ہے کہ والدین اپنے اسکولوں سے کانٹیکٹ کریں اور بولیں کہ اس اسٹرکچر کو اپلائی کریں. خود والدین بھی گھروں پہ دیکھیں ویڈیو, اس کو اپنے بچوں کو خود بھی سکھا سکتے ہیں, بچے خود بھی سیکھ سکتے ہیں آن لائن. یہ تھے جناب قصہ ماڈل اسکول جعفر طیار سوسائٹی سے جناب محترم یاور مہدی صاحب. بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پرائیویٹ اسکول والے بھی ان کی تقلید کریں گے, ان کی باتوں کو سمجھیں گے اور اپنے اسکول کے اندر AI ٹریننگ کو ضرور متعارف کروائیں گے تاکہ بچوں کو بہتر کانفیڈنٹلی زندگی فراہم کی جا سکے اور بہتر مستقبل اور معاشی طور پر ان کو مستحکم کرنے کی طرف راغب ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت. عامر ایجوکیشن والا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.